अब आइए, जन्नत का दरवाजा खुलेगा कैसे? प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाया अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना। प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं पहला आदमी हूँ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। और जब मैं दरवाजे को खटखटाऊंगा, अंदर से आवाज आएगी, कौन? तो मैं जवाब दूंगा कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो मेरा नाम सुनेगा, अंदर से फिर आवाज आएगी कि मुझे ये हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए जन्नत के दरवाजे को ना खोला जाए, आपके लिए जन्नत के दरवाजे को खोला जाता है। अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना, मैं सबसे पहला आदमी हूँ जन्नत के दरवाजों को खोलने वाला, खटखटाने वाला। और प्यारे नबी एक और हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की ये भी रिवायत है, फरमाया नहनु साबिक़ूनल अव्वलूना, ओ लोगों हम तमाम उम्मतों में सबसे बाद में आए, सबसे आखिर में दुनिया के अंदर आए, लेकिन जन्नत के अंदर सबसे पहले जाएंगे। यानी नबी सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे और नबी की ये उम्मत यानी हम लोग जन्नत के अंदर सबसे पहले दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे, दरवाजा कौन खुलवाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके पीछे कौन खड़ा होगा? प्यारे नबी की उम्मत खड़ी होगी। अच्छा चलें अंदर, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं, देखें अंदर का मंजर क्या है। चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी जन्नत के दरवाजे पर जरा खड़े हो जाइए, थोड़ा रुक जाते हैं, अभी अंदर बाद में देखेंगे। क्यों रोक रहा हूं? सुन लीजिए, प्यारे नबी फरमाते हैं, दुनिया के अंदर कोई 10 साल की उम्र में मर गया, कोई 20 साल की उम्र में मर गया, कोई 50 साल की उम्र में, कोई 500 साल की उम्र में, कोई 1000 साल की उम्र में मरा। लेकिन अल्लाह ताला जब जन्नत के अंदर लोगों को दाखिल करेगा तो सबकी उम्र बराबर होगी। अभी रोको, जन्नत के दरवाजे पर ऐसा नहीं है कि वो छोटू जन्नत में घुसा चला जा रहा है, वो उधर से बूढ़ा जन्नत में घुसा चला जा रहा है, वो लाठी टेकता हुआ जन्नत के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। कोई जवान जन्नत के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है, कोई बूढ़ा जन्नत के अंदर चला जा रहा है, जन्नत के अंदर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु मन यदखुलुल जन्नता, हर आदमी जो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, अला सूरत आदमा, उसकी सूरत को आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में बना दिया जाएगा। अल्लाह के नबी क्या मतलब है? फरमाया जिस तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम 60 हाथ लंबे थे, इसी तरीके से हर जन्नती को 60 हाथ लंबा किया जाएगा। ये 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट के जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, छोटा बच्चा बैठा है, बूढ़ा बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है, ये इस में नहीं जाना है। अल्लाह ताला जब जन्नती को जन्नत में दाखिल करेगा तो जन्नत में दाखिल होने से पहले 60 हाथ का उसको बनाएगा। हजरत आदम की का कद कितना था? 60 हाथ लंबा था। अला सूरत आदम तूलुहु 60 ज़िरान, 60 हाथ लंबा हर जन्नती को बना दिया जाएगा। और उम्र कितनी होगी? कोई बुढ़ापे में मरा, कोई 10 साल में मरा, कोई 50 साल में मरा, कोई 100 साल में मरा, कोई 500 साल में मरा, कोई 1000 साल में मरा। उम्र कितनी होगी? हर जन्नत में जाने वाले की उम्र को अल्लाह 33 साल की बना देगा, यानी 3 के ऊपर 3, 30 और 3, 33 साल। जन्नतियों की उम्र कितनी? 33 साल। लंबाई कितनी सबकी? 60 हाथ। अच्छा अब चले जन्नत में? नहीं, अभी और रुकिए। अब क्या रह गया? फरमाया दुनिया के अंदर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई नीला है, किसी की नाक लंबी, किसी की नाक चपटी, किसी का चेहरा सफेद, किसी का चेहरा काला। जहां जहां दुनिया के अंदर लोग रहने वाले, उसी की मिट्टी के हिसाब से लोग दुनिया के अंदर हुए हैं और दुनिया के अंदर पैदा होते हैं। लेकिन जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नतियों के चेहरे कैसे होंगे? फरमाया वजूहुहुम अला सूरतिल कमरि लैलतल बद्र, अल्लाह ताला जन्नतियों के चेहरे को चांद की तरह बना देगा, इतना खूबसूरत बनाएगा कि चांद की तरह बना देगा। और कैसे चांद की तरह? चांद तो पहली तारीख को भी दिखता है, छोटा सा पतला सा होता है, और चांद दूसरी तारीख को भी देखता है, छोटा सा पतला सा होता है। कौन से चांद की तरह? फरमाया लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह होगा। हर जन्नती का चेहरा 14वीं रात की तरह चमक रहा होगा, 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। तो लंबाई सबकी 60 हाथ हो गई।
عمر سب کی 33 سال ہو گئی، چہرے سب کے چاند کی طرح چمکنے لگے، دروازہ کھل چکا ہے۔ اب ایک بات جو میں بتانے والا ہوں بہت غور سے سنیے، پیارے نبی فرماتے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جنت کے 8 بڑے بڑے دروازے ہیں جس کے اندر سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بین المصراعین من مصاریع الجنت کما بین مکہ و حجر و کما بین مکہ و بصرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، جاؤ میرے جنتی بندوں کو لے کر آؤ، جنتیوں کو لے کر آؤ، جنتیوں کو لے کر آیا جائے گا۔ یہ سارے جنتی آ رہے ہیں، کیسے داخل ہوں گے؟ ایک ایک کر کے فرمایا نہیں، زمرہ، گروہ کی شکل میں داخل ہوں گے، گروپ کی شکل میں داخل ہوں گے، جماعت کی شکل میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے، اب جنتیوں کو اس کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور جیسے یہ جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے فرشتے آواز لگائیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، طبتم ہمیشہ خوش رہو، مزے میں رہو، عیش کرو، فادخلوها خالدین، اس کو تو اس کے اندر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اب جنتی جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، 8 دروازے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے، میری امت کے لوگ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ایک ایک دروازے کی جو چوڑائی ہوگی، ایک ایک دروازے کی جو چوڑائی، آج ہم اپنے گھروں کے اندر بھی دروازے بناتے ہیں، دروازوں کے بیچ میں 3 فٹ کی دوری رکھتے ہیں، 4 فٹ کی دوری رکھتے ہیں، 8 فٹ 10 فٹ، بڑا گیٹ بنانا ہو تو 15 فٹ کا گیٹ کروا دیتے ہیں، اس سے زیادہ بڑے گیٹ اور کیا آپ بنائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے جو 8 بڑے بڑے گیٹ ہیں، ان گیٹوں کے بیچ میں جو دروازے آپس میں ایسے کھلتے ہیں، ان کھلنے کی ایک ایک گیٹ کے بیچ کی جو دوری ہوگی، جو گیپ ہوگا، جو داخل ہونے کی جگہ ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما بین مکہ و حجر و کما بین مکہ و بصرہ، اتنی دوری ہے جس طریقے سے مکہ اور حجر کے درمیان کی دوری ہے، یا مکہ اور بصرہ کے درمیان کی دوری ہے، اتنی دوری ہوگی۔ آپ سوچیں گے یہ مکہ اور حجر کے درمیان کی کتنی دوری ہے، یا مکہ اور بصرہ کے درمیان کی کتنی دوری ہے؟ مکہ اور حجر کے درمیان کی جو دوری ہے، مکہ اور بصرہ کے درمیان کی جو دوری ہے وہ 1000 کلومیٹر کی دوری ہے۔ کتنی دوری ہے؟ 1000 کلومیٹر، یعنی ایک دروازہ 1000 کلومیٹر کا بڑا ہوگا، ایک دروازہ 1000 کلومیٹر کا ہوگا، یعنی 8 دروازے جنت کے اندر اللہ نے بنائے ہیں، تو یہ 8000 کلومیٹر میں جنت کے صرف دروازے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میری امت کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو 8000 کلومیٹر کے جس کے دروازوں کی جس کی چوڑائی ہوگی، جس کا گیپ ہوگا، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اتنی تعداد میں داخل ہوں گے، اتنی تعداد میں جنت کے اندر جائیں گے کہ ایک جنتی کا کندھا دوسری جنتی کے کندھے سے ٹکرا رہا ہوگا۔ کتنی تعداد میں جائیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کون جائے گا؟ سب تو گناہ ہی کر رہے ہیں، سب تو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، کون جائے گا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں دروازوں کی گیپنگ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دروازوں کی دوری، ایک دروازہ کھلے گا کتنا بڑا ہوگا؟ 1000 کلومیٹر، دوسرا 1000 کلومیٹر، تیسرا 1000 کلومیٹر، اس طریقے سے ایک ایک گیٹ 1000 کلومیٹر کا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں جب میری امت کے لوگ اس کے اندر جائیں گے تو ایک جنتی کا کندھا دوسرے جنتی کے کندھے سے ٹکرائے گا، اتنی تعداد میں میری امت کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب یہ جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے، جنت کے اندر پہنچ گئے، ہمیں معلوم ہے جنت کے اندر محل ہے، جنت کے اندر بہت بڑے بڑے محل ہیں، لیکن وہ محل بنے کس چیز کے ہیں یہ بھی حدیثوں کے اندر آیا۔ پیارے نبی فرماتے ہم جب کوئی عمارت بناتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی مکان بناتے ہیں، کوئی عمارت بناتے ہیں تو اینٹ لگاتے ہیں، گارا لگاتے ہیں، اس کے اوپر ایک اور اینٹ لگاتے ہیں، پھر گارا لگاتے ہیں، پھر اینٹ لگاتے ہیں، پھر گارا لگاتے ہیں۔ مٹی کی اینٹ ہوتی ہے، آگ میں اس کو تپایا جاتا ہے، پکا لیا جاتا ہے، یا پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر پتھر کی دیوار بنا دی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا
जन्नत के अंदर भी महलों की दीवारें होंगी, लेकिन वो किस तरीके की बनी होंगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन व लबिनतुम मिन ज़हबिन, एक ईंट सोने की होगी और उसके ऊपर दूसरी ईंट चांदी की होगी, उसके ऊपर एक और ईंट सोने की होगी और उसके ऊपर एक और ईंट चांदी की होगी। लबिनतुम मिन ज़हबिन व लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन, एक ईंट सोने की, उसके ऊपर एक और ईंट चांदी की रखी जाएगी। कितनी कीमत है सोने की आज? किसी के घर में 1 तोला सोना, किसी के घर में 5 ग्राम, किसी के घर में 10 ग्राम, किसी के घर में 2 तोले, किसी के घर में 5 तोले सोना, किसी के घर में 20 तोले सोना। कहाँ रखता है? छुपा कर, बहुत अंदर, बहुत छुपा कर। क्यों? इसलिए कि बड़ी कीमत है सोने की। कभी कभी तो औरतें इतना अंदर छुपा के रख देती हैं कि आदमी को भी नहीं मिलती, उसके शौहर को भी नहीं मिलती, कहाँ रखा है। और कभी कभी इतना सोना अंदर छुपा के रख दिया कि खुद भूल जाती है कि मैंने रखा था। ये कीमत है सोने की हमारी नजर में। लेकिन अल्लाह ताला जन्नतियों को जो जन्नत अता फरमाएगा, उसकी जो दीवारें होंगी महल की, उसमें एक ईंट सोने की लगी होगी, एक ईंट चांदी की लगी होगी। प्यारे नबी फरमाते वलबिनतुम मिन दर्रति बैज़ा, और कुछ महल ऐसे होंगे, कुछ दीवारें ऐसी होंगी जिसके अंदर ईंटें लगी होंगी, एक ईंट सफेद मोती की होगी। वलबिनतुम मिन याकूतिही खज़रा, और एक ईंट हरे मोती की होगी और एक ईंट लाल मोती की होगी। मालूम यह हुआ कि जन्नत में 2 तरीके के महल हैं। एक महल वो है जिसमें सोने और चांदी की ईंटें लगी हुई हैं, और एक महल वो है जिसके अंदर सफेद मोती की ईंटें लगी हैं, लाल मोती की ईंटें लगी हुई हैं और हरे मोती की ईंटें लगी हैं। 2 तरीके के महल हो गए। हदीस के अंदर आया फिर एक तरीके का महल और होगा जन्नत के अंदर। अल्लाह के नबी वो किस तरीके का होगा? फरमाया पूरा महल एक मोती का अल्लाह ताला ने बनाया होगा। अल्लाह के नबी वो किसको मिलेगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मेराज की रात में देखा, मैंने एक बहुत खूबसूरत सफेद मोती का बना हुआ एक महल देखा। पूरा महल सिर्फ एक मोती का, जिसको तराश के बनाया गया है। आपने देखा होगा, कभी गए होंगे या फोटो में देखा होगा, ताजमहल सफेद कलर का बना है, पूरा सफेद, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन वो पूरा सफेद कलर का जरूर है, लेकिन पूरा एक पत्थर का नहीं है, बल्कि पत्थरों के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया, तब इतना खूबसूरत लगता है। और सोचो जिस महल को अल्लाह ताला ने एक मोती और उसको तराश कर बनाया है, कितना प्यारा वो महल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जब उसको देखा तो मुझे बड़ा प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल के अंदर आया कि मैं इसके अंदर चला जाऊं, इसके अंदर से भी खूबसूरती को देख लूं। बाहर से तो मैंने देख लिया है, अंदर से भी इसको देख लूं। आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, किले देखे होंगे, महल देखे होंगे, क्या बाहर से ही घूम के चले आते हैं, अंदर भी जाते हैं? जाहिर सी बात है कि आप अंदर भी जाते होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते कि मैंने सोचा मैं अंदर जाकर देख लेता हूं कि क्या मामला है। प्यारे नबी फरमाते हैं लेकिन मैंने पूछा लेबर हाजल कसर, ये महल किसका है? किसी ने बताया अल्लाह के नबी ये आपके साहबी हजरत उमर का है। प्यारे नबी फरमाते जब उमर का नाम आया, मस्जिद नबवी है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है, सहाबा इकराम बैठे हुए मस्जिद नबी में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये बयान फरमा रहे हैं। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा, जब मैंने ये सुना कि ये महल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, तो मुझे उमर की गैरत याद आ गई। उमर की गैरत क्या थी? उमर इतने गैरत वाले आदमी थे कि जब पर्दे की आयतें नाजिल भी नहीं हुई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे अल्लाह के नबी आप औरतों को हुक्म दे दीजिए कि वो पर्दा किया करें। आप अंदाजा करो, जो आदमी पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले पर्दे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हो, उसके घर के अंदर अगर कोई आदमी बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए, बोलो उसको कैसा लगेगा? आपके घर के अंदर कोई अगर बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? है ना?
کیا ہوا؟ سامنے سے ہٹیے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. تو مجھے لگا آپ بھی تقریر کریں گے. تو کہا مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. میں واپس لوٹ آیا. فولیت مدبرن، کہ جس آدمی کو اتنی شرم حیا ہو، اتنی غیرت والا آدمی جو پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے ہی پردے کے بارے میں کہتا ہو، اس کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے میں کیسے داخل ہو جاؤں. اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں اس محل کے اندر نہ گیا. حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو زار و قطار نکل رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی میرا سب کچھ تو آپ کا ہے، میں آپ سے کیا غیرت کروں گا. اے اللہ کے نبی آپ اس کے اندر چلے کیوں نہ گئے؟ میں آپ پہ قربان، میری ہر چیز آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اللہ کے نبی آپ محل کے اندر چلے جاتے، محل کو دیکھ لیتے. اللہ کے نبی میں آپ سے کیا غیرت کروں گا، سب کچھ تو میرا آپ کا ہے. تو جنت کے اندر 3 طریقے کے محل ہو گئے. ایک محل جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہے، ایک محل جو سفید موتی، لال موتی، ہرے موتی کی دیواروں سے بنا ہے، اور ایک محل جو پورا ایک موتی کا بنا ہوا ہے. 3 طریقے کے محل. اچھا یہ دیواریں بن گئیں، لینٹر لگا دیا گیا. ہم لوگ گھر ایسے ہی بناتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف دیواریں بنا کے لینٹر نہیں ڈالتے، بلکہ ہم اپنے گھروں کے اندر کمرے بھی بناتے ہیں. کیا جنت کے اندر جو محل ہوں گے اس کے اندر کمرے بھی ہوں گے؟ ہاں اس کے اندر کمرے بھی ہوں گے. فرمایا کیسے کمرے ہوں گے؟ فرمایا لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے کے اوپر تیسرا کمرہ. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ کمرے تمہیں اس لیے دیے گئے، یہ محل تمہیں اس لیے دیے گئے، یہ بالا خانے تمہیں اس لیے دیے گئے بما صبروا، کہ تم دنیا کے اندر نیک عمل کیا کرتے تھے. تو کمرے بھی بنے ہوں گے. جنات تجری من تحتها الانہار، نیچے نہر بھی بہ رہی ہوگی. سوئمنگ پول لگتے ہیں نا لوگ، بہت بڑا جب کوٹھی بنواتے ہیں، عالی شان مکان بنواتے ہیں تو گھر کے اندر سوئمنگ پول بناتے ہیں، اور کتنا اچھا لگتا ہے. کبھی اس طریقے کے گھر میں آپ گئے ہوں جس میں سوئمنگ پول بھی بنا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. بتائیے چھوٹا سا سوئمنگ پول ہم دیکھتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. پوری نہریں بہ رہی ہیں محل کے نیچے سے، تو محل اتنے خوبصورت اور سامنے نہریں بہ رہی ہیں اور محل اتنے خوبصورت ہیں. اچھا جنت کے اندر جب لوگ جائیں گے تو کوئی بہت زیادہ عمل کرنے والا ہوگا، کچھ کم عمل کرنے والا ہوگا، کوئی اور کم عمل والا، کوئی بہت زیادہ عمل والا. تو کیا سب کو ایک ہی جیسا محل دیا جائے گا؟ نہیں، سب کو الگ الگ دیا جائے گا. کیسے الگ الگ دیا جائے گا اس کو بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا. پیارے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنۃ 100 درجات، جنت کے اندر 100 درجے ہیں. 100 درجے یعنی لوگوں کو ٹھہرانے کے جو درجات ہیں، جو لوگوں کو جنت ملے گی اس کے 100 درجے ہیں. بعض روایت کے اندر آیا کہ 100 سے بھی زیادہ ہے. اس حدیث کے اندر 100 ہے، میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں. فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان میں جو دوری ہے، یعنی ایک جنتی کو یہ درجہ ملا، اس کے بعد اس سے زیادہ عمل کرنے والے کو اس کے اوپر والا درجہ ملا، اس کے اوپر والا کمرہ، اس کے اوپر والا پورشن ملا. تو ان دونوں کے درمیان کی دوری کتنی ہے؟ فرمایا کما بین درجتین کما بین السماء والارض، ان دونوں کی دوری اتنی ہوگی جتنا کہ زمین اور آسمان کی دوری ہوتی ہے. یعنی ایک درجے والا اگر زمین پر ہے تو دوسرے درجے والا آسمان کے اوپر ہوگا، اتنی زیادہ دوری ہوگی. اب بتاؤ کون سا والا چاہیے؟ زمین والا ہی چاہیے، پہلا والا یا دوسرا والا چاہیے؟ اب سمجھ لیجئے کہ پہلا والا اگر زمین پر ہے تو دوسرا والا آسمان پر، اور اس کے بعد جب تیسرا آئے گا تو وہ اتنی ہی دوری پھر سے ہوگی، چوتھا آئے گا تو پھر اتنی ہی دوری پھر سے ہوگی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے ہیں. اسی طریقے سے یہ درجے اوپر تک چلے جائیں گے، یہ بلڈنگ اسی طریقے سے اوپر تک چلی جائے گی، یہ جنت اوپر تک چلی جائے گی. پیارے نبی فرماتے ہیں ان تمام درجات کے اندر جو سب سے بہترین درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، وہ سب سے اوپر والی جنت ہے، اور اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو تو صرف جنت نہ کہا کرو، بلکہ اللہ سے کہا کرو اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، سب سے خوبصورت، سب سے اوپر والی، سب سے اونچی والی، سب سے اعلیٰ، جو اللہ کے عرش کے قریب ہے وہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کلیئر ہو رہی ہے نا سب؟ تو جنت کے بالا خانے، جنت کے محل، نہریں وہریں سب ہو گئیں. اچھا، سب کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت بھی مل گئی. اب ایک سوال پھر ہے کہ آپ پہچانیں گے کیسے کہ بھئی زاہد بھائی کی یہ والی جنت ہے، عابد بھائی کی یہ والی جنت ہے، ساجد بھائی اس میں رہیں گے، عبداللہ بھائی اس میں رہیں گے، عبد الرحمن بھائی اس میں رہیں گے؟ آپ پہچانیں گے کیسے کہ کس کا کون سا پورشن ہے، کس کا کون سا حصہ ہے، کون کس میں رہے گا؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. جنتی آدمی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پہچانوا دے گا. جب یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو کس کو کہاں جانا ہے سب اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیں گے. جس طریقے سے آپ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ عابد بھائی ساجد بھائی کے مکان کے اندر گھس گئے اور ساجد بھائی رضوان بھائی کے مکان کے اندر چلے گئے، عبداللہ بھائی عبد الرحمن کے مکان کے اندر اور عبد الرحمن عبداللہ بھائی کے مکان کے اندر چلے گئے. بعد میں کرے ارے میں تو بھول گیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. ایسا نہیں ہوتا نا، سب اپنے اپنے مکان میں جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مکان کون سا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہچانوا دے گا اور وہ لوگ اپنے اپنے مکانوں کو، اپنے اپنے محلوں کو، اپنی اپنی جگہ کو جنت کے اندر پہچان لیں گے. محل مل گئے، جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں، محل بھی مل گئے. اب ذرا اندازہ کرو کہ جنت کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو، محل اتنے عالی شان ہو، نیچے نہریں بہ رہی ہوں، سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہوں، چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہوں، سفید موتی، ہرے موتی، لال موتی کے بنے ہوئے ہوں اور پورے پورے ایک ایک موتی کے محل بنے ہوئے ہوں اور بہترین اونچے اونچے عالی شان بنے ہوئے ہوں. اب ذرا اندازہ کرو یہ جنتی آدمی اگر ایسی حالت میں، اگر اس کا لباس اچھا نہیں ہوگا، لباس پرانا ہوگا، لباس بہت سیدھا ہوگا تو کیسا لگے گا؟ بتائیے، آپ اندازہ کریں کہ پھٹیچر کھڑا ہو، بالکل پھٹیچر حالت میں کھڑا ہے، مکان بہت اچھا، لباس خراب ہے، کیسا لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس پھٹیچر آدمی کے لباس کو بھی تبدیل کرو. آپ لوگ شادیوں کے اندر جاتے ہیں نا، تو جتنی بہترین شادی اتنے بہترین کپڑے، جتنی بڑی پارٹی اتنے اچھے کپڑے، تو جتنی بہترین جنت اتنے بہترین کپڑے. ٹائم ہو گیا کیسے؟ ٹائم ہو جائے بتا دینا، میں فوراً ختم کر دوں گا. 5 منٹ؟ ہاں بس کپڑے پہنوا دیتا ہوں ذرا ان کو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ان کو کپڑے پہنائے جائیں. کپڑے کیسے پہنائے جائیں گے؟ فرمایا یلبسون ثیابا من سندس و استبرق. آج اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ریشم کو پہننا حرام کر دیا ہے، لیکن جنت کے اندر جو لباس پہنائے جائیں گے وہ ریشم ہی کے پہنائے جائیں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے ارے ریشم کا ہی تو ہوگا. نہیں نہیں، وہ جنت کی ریشم ہے، دنیا کی ریشم نہ سمجھنا، جنت کی ریشم ہے. اے اللہ کے نبی، جنت کی ریشم کتنی پیاری ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کا موقع ہے. ایک ریشم کا کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لایا گیا. اتنی پیاری ریشم، اتنی بہترین ریشم، صحابہ نے اس سے پہلے اتنی اچھی ریشم کو نہیں دیکھا تھا. صحابہ کرام اس کو چھو چھو کر دیکھنے لگے، اس کو پکڑ پکڑ کر دیکھنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اتنی قیمتی، اتنی بہترین، اتنی اعلیٰ، اتنی عمدہ، اتنی نفیس قسم کی تم ریشم کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو. کہا اللہ کے نبی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت افضل من ھذا. اللہ تعالیٰ پسینہ پہنچنے کے لیے میرے صحابی سعد بن معاذ کو جنت کے اندر جو رومال دے گا، وہ دنیا کی ساری ریشم کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ ساری ریشم بھی مل کر اس رومال کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس طریقے کی ریشم ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، شہزادوں کی طرح اس کو سجایا جائے گا.
اور صرف لباس پہنائے جائیں گے نہیں، فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا سونے کا تاج اس کے سر پہ رکھو، سونے کے کنگن پہناؤ، سونے کے ہار اس کو پہناؤ۔ دنیا کے اندر تو میں نے اس کے اوپر حرام کر دیا تھا، لیکن آج سارا کا سارا سونا اس کو پہنا دو۔ جس طریقے سے بادشاہوں کو تیار کیا جاتا ہے، راجہ مہاراجاؤں کو تیار کیا جاتا ہے، شہزادوں کو تیار کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جنتی کو تیار کرائے گا۔ اب جنتی کھڑا کھڑا تھک جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ جاؤ اپنے محل کے اندر۔ اب محل کے اندر جا کے یہ کیا کرے گا؟ جنت کے اندر جا کے محل میں بیٹھے گا۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ کہاں بیٹھے گا؟ میرا وقت ختم ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کبھی اور موقع ملا تو کبھی اور سنائیں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اتنا بتا دیا کہ جنت کے محل کیسے ہیں، جنت کے اندر لباس کیسا ہوگا، اب یہ کہاں بیٹھے گا، پھر کیا کھائے گا، کیا کیا کھائے گا، کیسے کھائے گا، یہ پوری لمبی داستان ہے، پھر کبھی انشاءاللہ سنائیں گے۔ وقت میرا پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔